قادیانیوں کا کفر کیا ہے اور انہوں نے ختم نبوت کے معنی کے اندر تغیر و تبدل کس لحاظ سے کیا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے قرآن و حدیث کا یہ اٹل فیصلہ ہے اور سینکڑوں احادیثیں اور قرآن مجید کی آیات ان کے اس باطل عقیدت کی جو ہے وہ تردید فرما رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، جو بندہ قادیانیوں کے کفر کے اندر شک کرتا ہے وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جو یہ احتمال رکھتا ہے جی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو، محض احتمال رکھتا ہو، وہ آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق فتویٰ پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تو کافر ہے ہی صحیح، لیکن اگر سامنے والا اس سے دلیل پوچھ لے کہ تم اپنی نبوت پر کوئی دلیل پیش کرو، فرمایا دلیل پوچھنے والا بھی کافر بن جاتا ہے، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس نے دلیل کیوں پوچھی؟ اگر وہ دلیل دیتا تو کیا وہ اس کی بات کو مان جاتا؟ فرمایا اس کا دلیل پوچھنا ہی اسے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ اتنا دقیق مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ تو سامعین محترم، اب بعض لوگ اور خود قادیانی اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ تو مرزا قادیانی جو تھا وہ تو محض مجدد تھا، یا وہ مصلح تھا، یا وہ اسے ملہم کہتے ہیں، یا اسے ذلی نبی کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس نے بتدریجاً یعنی وقتاً فوقتاً اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، براہ راست اس نے نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا میں تو مجدد ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں مصلح ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں ملہم ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں۔ سامعین محترم، اب اس نے جو لفظ مجدد تھا اس کے اندر اس نے کس طرح ڈاکہ ڈالا، اس کے لحاظ سے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اب مجدد وہ ہوتا ہے جو ہر صدی کے اندر اللہ رب الجلال ایک مجدد کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب وہ مجدد کیا کرتا ہے کہ دین کے اندر جو ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ اس ملاوٹ کو دور کر کے خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اب ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ مجدد صرف دین کی تجدید کا کام کرتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود، اب یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے جنہیں مسیح موعود کہا جاتا ہے، اور اس مرزا قادیانی نے ہر قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب پر ڈاکہ ڈالنے اور اسے چرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ مجدد تو محض دین کے اندر تجدید کرتا ہے، یعنی جو اس میں ملاوٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ اس کو دور کر کے ایک خالص دین پیش کرتا ہے، لیکن جو مسیح موعود ہیں معاذ اللہ یعنی مرزا قادیانی، اس نے دین کی محض تجدید نہیں کی بلکہ اس نے دین کی تکمیل بھی کی ہے معاذ اللہ۔ اب تکمیل کا مطلب کیا تھا؟ اب یہ تو شان اللہ رب الجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں دین کو مکمل کر، بلکہ ہر ایک آتا اور یہ کہتا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا۔ تو جتنے اللہ کے انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم دین کی تکمیل کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظالم اور ڈاکو ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کی تجدید کے ساتھ ساتھ میں نے دین کی تکمیل بھی کر دی ہے۔
اور حالانکہ یہ تو اللہ رب الجلال نے اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا حبیب آج ہم نے تمہارے لیے دین کو اور نعمت کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو اس نے یہاں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو سامعین محترم، اس طرح اس نے بتدریجاً پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر مصلح کہا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، پھر ملہم کہا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو آخری نبی کہنے لگا۔ تو اس حوالے سے اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اور ان کی ایک کتاب ہے اخبار الفضل، اس کے اندر ان کے عقائد وہاں درج ذیل ہیں، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی یعنی خاتم الانبیاء ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اس کے بقول مرزا قادیانی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی یعنی خاتم الانبیاء میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ وہ آگے اس معنی کی وضاحت کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی مہر کے بغیر، اب یہاں پر یہ خاتم جو ہے نا وہ خاتم النبیین، اب یہاں پر مرزا قادیانی خاتم بمانا مہر کر رہا ہے، اب وہ اس سے معنی یوں مستنبط کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر نبوت کی مہر نہیں لگاتے تو وہ نبی نہیں بن سکتا، لیکن معاذ اللہ اگر وہ مہر لگا دیتے ہیں تو وہ نبی بن سکتا ہے، تو لہٰذا میرے اوپر انہوں نے مہر لگائی ہے، اس وجہ سے میں بھی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب الجلال وخاتم النبیین فرما رہا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے کہ انہوں نے میرے اوپر مہر لگائی، اور مجھے ان سے جو ہے فیض مجھ پر جاری ہوتا ہے، اور فیض سے مراد وہ فیض نبوت مراد لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آگے ان کے مزید انہوں نے ایک اور اپنا عقیدہ کہا، ہمارے ہاں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا حبیب ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میں محمد کی اتباع کرو، جب تم میں محمد کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، یحببکم اللہ۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب بندہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرتا رہتا ہے تو ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ پیروی کرنے والا بھی معاذ اللہ نبی بن جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلامی کا دعویٰ کریں اور وہ ہمارے غلام ہونے پر مہر لگا لیں تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اور یہ کہتا ہے کہ جب بندہ ان کی پیروی کرتا رہتا ہے تو پھر ان کی پیروی کرنے سے وہ بندہ بھی نبی بن جاتا ہے، اور یہ اپنے لیے نہیں، یہ تو ہر پیروکار کروڑوں لوگوں کے لیے نبوت کا دعویٰ جو ہے دروازہ کھول رہا ہے۔ پھر تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، پیروی کرنے والا ہے، وہ نبی ہو جائے گا۔ تو اس قدر اس کا باطل عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نہیں ہے، یعنی جو کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ خاتم الانبیاء کا معنی آخری نبی ہونا نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے مہر والا نبی۔ تو جس وقت آپ کی مہر لگتی ہے تو پھر بندے پہ وحی آ جاتی ہے اور اس کو نبوت بھی مل جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے سامعین محترم، آج بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بندیوں کو نہیں چھیڑنا، وہابیوں کو نہیں چھیڑنا، کسی فلاں کو نہیں چھیڑنا۔ میں سب سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں دین کے لحاظ سے کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جو صحابہ کا گستاخ ہو ہم اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کو غاصب کہے اور کہے کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے ہم اس کے ساتھ ہاتھ بھی لائیں، جو صدیق اکبر کا نہیں وہ میرا اور تمہارا کیسے بن سکتا ہے؟ اور تحذیر الناس کے اندر یہ قاسم نانوتوی، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، اس نے لکھا ہے، اس نے کہا
کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب لہٰذا سب سے پہلے تو قادیانیوں کے لیے دروازہ ان لوگوں نے کھولا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو پھر ختم نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا، اس نے کہا جی میں تو اصلی نبی نہیں ہوں، بلکہ میری نبوت تو ان کے تابع ہے، یا میری نبوت ان کے سہارے میں ہے، یا میری نبوت ان کی پیروی سے ہے، یا ان کے فیض سے مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے سامعین محترم، ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ وہ اگرچہ ایک مزدوری کرنے والا شخص ہو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور کسی مسجد کا صدر ہو یا خزانچی ہو یا سیکٹری ہو یا اس ملک کا چیف جسٹس ہو یا صدر یا وزیر اعظم ہو، اگر ختم نبوت کے معاملے کے اندر وہ اپنا دوہرا نظریہ رکھتا ہے تو ہم اس کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم ایسے کسی شخص کو تسلیم نہیں کرتے جو ختم نبوت کے معاملے کے اندر نرم گوشی رکھتا ہو یا قادیانیوں کو نوازتا ہو۔ سامعین محترم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔